اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز اسلامک ڈرافٹس چینل۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کیونکہ یہ اسلامک ویڈیو ہے، ایسی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ناظرین لیٹس اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب۔ تو آج جو ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے کہ جو بھی آپ کی نماز رہ جائے، اگر آپ نے کچھ نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کی قضا کیسے کرنی ہے، اور اگر آپ نماز پانچگانہ ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کی کوئی نماز رہ جاتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے تاکہ اس کا آپ کو اجر و ثواب پورا مل جائے۔ تو ناظرین آؤ سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہر نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا فرض ہے۔ بلا وجہ نماز لیٹ کرنا منافق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کا نماز کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے یعنی غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو اسے بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو نمازیں رہ گئی تھیں ان کی بعد میں قضا کی تھی۔ تو فوت شدہ نمازوں کی قضا کیسے کرنی چاہیے؟ بعض لوگ قضا نماز کو بعد والی نماز یا دوسرے دن اس نماز کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، لیکن بلا وجہ نماز لیٹ کرنا جائز نہیں۔ قضا نماز کو جب ادا کرنے کا موقع ملے تو فوراً ادا کرنا چاہیے، مزید لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے موقع پر فوت شدہ نمازوں کو وقت ملنے پر ہی فوراً ادا کیا۔ جو نماز کے وقت سویا ہوا ہو یا نماز سونے کی وجہ سے رہ جائے یا وہ نماز پڑھنا بھول گیا ہو تو وہ بھی جب بیدار ہو جائے تو اسے فوری طور پر اسی وقت نماز ادا کرنی پڑے گی، اس لیے اس کا وہی نماز کا وقت ہوتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے یا جسے یاد آ جاتا ہے۔ جو شخص سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ یاد آنے پر فوراً نماز ادا کرے۔ نماز فجر قضا ہو جائے تو اس کے ساتھ سنن بھی ادا کریں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نماز فجر قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سنن ادا کی پھر جماعت کروائی۔ باقی نمازیں قضا ہونے پر سنن ادا کرنا جائز ہے۔ ان کی پابندی کا ذکر اس طرح نہیں آتا جس طرح فجر کی سنن کا آتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر فوت شدہ نمازوں کی سنن ادا کرنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جب نمازیں جمع کریں تو انہیں ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ جنگ خندق میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی قضا نماز ترتیب سے ہٹ کر ادا کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر عصر کی نماز مغرب کے بعد پڑھی۔ ایک شخص نے سستی کی وجہ سے کئی سال تک نمازیں ادا نہیں کی، پھر ہدایت ملنے پر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اب پچھلے برسوں میں ترک کی ہوئی نمازوں کی قضا کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کو چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے، اور وہ اس کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص ہر نماز کے ساتھ اس وقت کی ایک قضا نماز ادا کر لے، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے لہذا صرف فرض ادا کرے، سنن و نوافل چھوڑ دے۔ اس طرح عورتیں اپنے حیض اور نفاس کے ایام کو حساب لگا کر اتنے دن علیحدہ کر لیں اور باقی ایام کی قضا کریں۔
قضائے عمری ایک دوسرا طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں جو بہت زیادہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کی نماز کے بعد سابقہ فجر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک فجر پڑھ لو، ظہر کی چھوڑی ہوئی تمام نمازوں کی طرف سے ایک نماز ظہر پڑھ لو، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، یعنی کہ تمام چھوڑی ہوئی نمازوں کی طرح سے 5 نمازیں پڑھ لو، تمام کی قضا ہو جائے گی۔ شریعت اسلامیہ میں قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ملتا، یہ بالکل اپنے پاس سے بنائی ہوئی بات ہے۔ جب اس کے برعکس ہمیں یہ کچھ دلائل سے ثابت ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قضاء عمری کا کوئی بھی شریعت میں ذکر نہیں ہے، تو قرآن مجید سورۃ مریم میں ہے، پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اس آیات میں نماز ضائع کرنے والے کے جنت میں داخل ہونے کے لیے سابقہ کوتاہیوں سے توبہ اور ایمان و عمل کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ نمازیں دہرانے کا حکم بالکل نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے حیض و نفاس والی عورتوں کو ایام حیض و نفاس میں چھوڑی ہوئی نمازیں معاف کر دی ہیں، کیونکہ ان نمازوں کی ادائیگی مشکل تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت 30-35 نمازیں تو چھوڑ دے لیکن 30-35 بس کی نمازوں کی قضاء کا حکم دے دے؟ یہ اصول کے بالکل خلاف ہے، لہٰذا ایسا شخص جب باقاعدہ نماز شروع کرے تو اسے پہلے ترک کی نمازوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ پہلی نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ توبہ کرنے سے پچھلے ساری نمازیں اس کی معاف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو پھر اس کو اس بتائے ہوئے طریقے پر اس کو نماز جب بھی یاد آئے اور جب بھی اسے ٹائم ملے تو اس نماز کو ادا کر لے، تو اس کی نماز وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن پچھلی نمازوں کا جو کئی سالوں سے رہ گئی ہیں اس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔